ناظرین، آپ کا ہمارے اس چینل میں استقبال ہے۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم JNU کا اردو انٹرنس ایگزامینیشن پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ارشاد نامہ اور وصیت الہادی کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے میراجی، آپشن بی قلی قطب شاہ، آپشن سی ملا وجہی، آپشن ڈی برہان الدین جانم۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، برہان الدین جانم کی کتاب ارشاد نامہ اور وصیت الہادی ہے۔ سوال نمبر 2، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، اکبر الہ آبادی۔ سوال نمبر 3، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 4، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 5، اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، نکات الشعراء۔ سوال نمبر 6، غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عظمت اللہ خان۔ سوال نمبر 7، غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 8، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پیطرس بخاری۔ سوال نمبر 9، مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کنہیا لال کپور۔ سوال نمبر 10، اردو کی آخری کتاب کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ابن انشا۔ سوال نمبر 11، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر، یہ کس کا خیال ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 12، مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دیں، تاج محل، اردو اور مرزا غالب، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 13، نقش فریادی ایک ایسے شاعر کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے، فیض سے متعلق یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، نون میم راشد۔ سوال نمبر 14، شبلی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے، یہ کس کا بیان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، خورشید الاسلام۔ سوال نمبر 15، کس نے آتش کو اردو کا حافظ کہا ہے، یعنی حافظ شیرازی کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، عبدالسلام ندوی۔ سوال نمبر 16، قصہ مہر افروز و دلبر کہاں کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شمالی ہند کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 17، ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے، یہ کس کا بیان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، فراق گورکھپوری۔ سوال نمبر 18، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 19، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی، یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، سراج اورنگ آبادی کا شعر ہے۔ سوال نمبر 20، سب جگہ ڈھونڈ پھرا پیو کو نہ پایا ہرگز، دل کے گوشے میں مکاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ شعر کس کا ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سراج اورنگ آبادی۔ سوال نمبر 21، اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی، یہ کس کا نظریہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے۔ سوال نمبر 22، 12 ماسا بکٹ کہانی کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے افضل پانی پتی۔ سوال نمبر 23، روح انیس کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی سید مسعود حسین رضوی ادیب۔ سوال نمبر 24، انیس شناسی کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی گوپی چند نارنگ۔ سوال نمبر 25، مرزا سلامت علی دبیر کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی محمد زماں آزردہ، محمد زماں آزردہ۔ سوال نمبر 26، قصائد سودا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی عتیق احمد صدیقی۔ سوال نمبر 27، منہ تکاہی کرے ہے جس تس کا، حیرتی ہے یہ آئینہ کس کا شعر ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن سی میر تقی میر۔ سوال نمبر 28، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے میر تقی میر۔ سوال نمبر 29، گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مرزا محمد رفیع سودا۔ سوال نمبر 30، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد سو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے، اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے میر تقی میر۔ سوال نمبر 31، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی میر تقی۔ سوال نمبر 32، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی خواجہ میر درد۔ سوال نمبر 33، ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے خواجہ میر درد۔ سوال نمبر 34، کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آب لاپا وادی پرخار میں آوے، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مرزا غالب۔ سوال نمبر 35، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مرزا غالب۔ سوال نمبر 36، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مرزا غالب۔ سوال نمبر 37، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مرزا غالب۔ سوال نمبر 38، کس سے محروم یہ قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مرزا غالب۔ سوال نمبر 39، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مرزا غالب۔ سوال نمبر 40، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 41، اے شمع تیری عمر طبیعی ہے رات بھر ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے، یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 42، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 43،
بھاگمتی کس مثنوی کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے قطب مشتری۔ سوال نمبر 47 بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی اختر الایمان۔ سوال نمبر 48 سبرس کس سن میں تصنیف کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1635 عیسوی میں۔ سوال نمبر 49 ان میں سے کون سی تصنیف فورٹ ولیم کالج کی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی فسان عجائب۔ سوال نمبر 50 کون سی تصنیف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے منسوب نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی کلمۃ الحقائق۔ سوال نمبر 51 اصلاح زبان کی تحریک سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی انیس۔ سوال نمبر 52 سر سید کی وفات پر لکھی گئی سید کی لوح تربت کس کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی علامہ محمد اقبال۔ سوال نمبر 53 ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے لکھنؤ 1936 عیسوی میں۔ سوال نمبر 54 اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا یہ کس کا جملہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی پریم چند کا جملہ ہے۔ سوال نمبر 55 ترقی پسند تحریک سے کون سا شاعر منسلک نہیں تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اختر الایمان۔ سوال نمبر 56 خدائی فوجدار کس کا ناول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی رتن ناتھ سرشار۔ سوال نمبر 57 لسان الغیب کا لقب کس شاعر کو حاصل تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حافظ شیرازی کو۔ سوال نمبر 58 کون سا فارسی شاعر اپنی رباعیوں کی وجہ سے مقبول ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے عمر خیام۔ اپنی رباعی کی وجہ سے مشہور ہونے والا شاعر عمر خیام ہے۔ سوال نمبر 59 سنسکرت کی کس کتاب میں روس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ناحیہ شاستر۔ سوال نمبر 60 خسرو کے کلام میں کس زبان کے اثرات نہیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی پالی۔ سوال نمبر 61 شاہ نامہ کس کی شاہکار تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے فردوسی۔ سوال نمبر 62 ہندوستان کا شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کالیداس۔ سوال نمبر 63 قدسیہ زیدی نے ابھیگیان شاکنتلم کا ترجمہ کس نام سے کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ابھیگیان شکنتلم۔ سوال نمبر 64 کربل کتھا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی فضل علی خان فضلی۔ کربل کتھا کے مصنف کا نام فضل علی خان فضلی ہے۔ سوال نمبر 65 بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے سحر البیان۔ بدر منیر سحر البیان مثنوی کا کردار ہے۔ سوال نمبر 66 مثنوی خواب و خیال کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مثنوی خواب و خیال کا مصنف میر اثر ہے۔ آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 67 مثنوی اسرار عشق کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مومن خان مومن۔ اسرار عشق کے مصنف مومن خان مومن ہیں۔ سوال نمبر 68 مسدس مد و جزر اسلام کے خالق کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی خواجہ الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 69 میر حسن کی مثنوی سحر البیان کس سن کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 1784، یعنی میر حسن کی مثنوی سحر البیان 1784 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ 1784۔ سوال نمبر 70 کانچ کا بازیگر کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی شفق۔
سوال نمبر 71، مسدس حالی کو کس دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مد و جزر اسلام۔ مسدس حالی کو دوسرے نام مد و جزر اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 72، رسیدی ٹکٹ کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، امریتا پریتم۔ سوال نمبر 73، میر کی شعری لسانیات کس کی تنقیدی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، قاضی افضال حسین۔ سوال نمبر 74، سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 75، نجم الدولہ دبیر الملک کس شاعر کا خطاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مرزا غالب۔ سوال نمبر 76، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آگرہ۔ سوال نمبر 77، مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، طبابت، یعنی حکیم تھے۔ سوال نمبر 78، کس شاعر کو بہادر شاہ ظفر کے استاد ہونے کا شرف حاصل تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 79، ملک راج آنند کس ادبی تحریک کے بانیوں میں سے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ترقی پسند تحریک۔ شری رام اور مہاتما بدھ پر کس شاعر نے نظمیں لکھی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، علامہ محمد اقبال نے۔ سوال نمبر 81، مرثیہ غور غریباں کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حیدر علی حیدر نظم طباطبائی۔ سوال نمبر 82، حیات اللہ انصاری کے ناول لہو کا پھول کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، تحریک آزادی۔ سوال نمبر 83، فیض کی شاعری کی بنیادی صفت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، رومان و انقلاب کا امتزاج۔ سوال نمبر 84، میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ کرتے وقت کس کتاب کو پیش نظر رکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، نو طرز مرصع۔ سوال نمبر 85، آخری سواریاں کس کا ناول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سید محمد اشرف۔ سوال نمبر 86، ناول کئی چاند تھے سر آسماں کا مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، شمس الرحمن فاروقی۔ سوال نمبر 87، چند ہم عصر کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، عبدالحق، یعنی بابائے اردو عبدالحق دہلوی کا خاکہ چند ہم عصر کے نام سے ہے۔ سوال نمبر 88، مناجات بیوہ کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، خواجہ الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 89، اندر سبھا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، آغا حسن امانت لکھنوی۔ آغا حسن امانت لکھنوی اندر سبھا ڈرامہ کے مصنف ہیں۔ سوال نمبر 90، شبلی نعمانی کی تصنیف الفاروق کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سوانح۔ سوال نمبر 91، سی پارہ دل کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، انشائیہ۔ سوال نمبر 92، اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، اختر الایمان۔ سوال نمبر 93، نظم ذوق و شوق اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، بال جبریل۔ سوال نمبر 94، آب حیات کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، تذکرہ۔ آب حیات کا تعلق صنف تذکرہ سے ہے۔ سوال نمبر 95، آب حیات میں اردو شاعری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔
سوال نمبر 96، جس نظم میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے معرہ نظم۔ سوال نمبر 97، اردو میں سوانح نگاری کی روایت کس نے شروع کی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حالی نے شروع کی ہے۔ سوال نمبر 98، درج ذیل میں سے کون سے ناول تاریخی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی صلاح الدین ایوبی زوال بغداد۔ سوال نمبر 99، زندہ نامہ کس صنف سے ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی شاعری فیض احمد فیض سے ہے۔ سوال نمبر 100، ان میں سے کس زمرے کا تعلق افسانے سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے نمک کا دارو، صنوبر کے سائے، دان و دام۔ شکریہ۔